اب حضرت مولانا محمد سلمان صاحب قادری کا خطاب ہونے جا رہا ہے، آپ خطاب سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد حمزہ غازی کی نعت ہوگی اور پھر دوسرے راؤنڈ پر جو ہے ہمارے مرحوم حیات صاحب اور فردوس کوثر صاحب آئیں گے، اور آخری مقرر جو قاری حنیف ثانی ہندوستانی ان کا لقب ہے، جو بہار سے تشریف لائے ہیں، مولانا طارق انور صاحب، وہ ابھی آرام فرمائیں، ان کا خطاب ہوگا اور پھر خطاب ہوگی انشاءاللہ۔ پھر جمعیت کے ساتھ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، حضرت کا خطاب ہوگا۔ میرے بھائیوں جو حضرت کھڑے ہیں، حضرت کا خطاب ہونے جا رہا ہے، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ اتنی دور سے علماء تشریف لائے ہیں، آپ کے کہنے پر آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، انشاءاللہ بولنے والے کو بھی مزہ آئے گا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ الذي خلق الإنسان فكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى جلاله باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جول له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا عد له ولا عد له ولا كفى له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنك ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أكثر بني آدم في لسانه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تصدوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مأمون. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في النار. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
رواه الترمذي وابن ماجه وابي داود ورواه احمد او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی آواز اسٹیج تک کانوں میں نہیں پہنچ سکتی، اس کے بڑا آواز ہے. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. ذرا سے بیج سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے. اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں میں. محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. کیا ہے وقت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. اور مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرشتے چشم آدم میں عیسیٰ کا اثر پیدا. سرشتے چشم آدم میں عیسیٰ کا اثر پیدا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سر ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. اور اقبال ایک دعا مانگ رہا ہے، اس دعا پر آپ بھی آمین کہہ دیجیے. اے رب جلال، اے خلاق عالم، اے رزاق عالم، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین کہیے. جس تعداد میں حضرات میں موجود ہے، آپ کے آمین کی گونج ہمارے کانوں تک آواز آئی نہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے آمین. آمین ایک مستقل دعا ہے. آمین ایک مستقل دعائیہ جملہ ہے. آمین کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے. امام جلال الدین عبدالرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے العبائق فی اخبار الملائک. اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام رسول ذی احتشام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا کے کونے کونے سے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، آذربائیجان، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، نیوزی لینڈ، زمبابوے، دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں جب حج بیت اللہ کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور دوران طواف دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو امام جلال سیوطی نے نقل فرمایا، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت متعین فرما دی ہے. ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام روزہ رکھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی تسبیحات کا پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام تلاوت ذکر و اذکار کا کرنا نہیں ہے. ان فرشتوں کا کام یہ ہے ان حجاج کرام کی مانگی ہوئی دعاؤں پر آمین کہے. اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں الدعاء آمین، دعا آمین ایک مستقل دعا ہے. اسی لیے امام بخاری نے نقل فرمایا جہاں آپ کو موقع ملا کرے آمین کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیا کرو. ایک مرتبہ دعا مانگ لیجیے اور بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین. ماشاءاللہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور اے اللہ تڑپنے فرقنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے. میرا دل اور میری نظر بخش دے. کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج سرزمین پدمپور اردو بازار مدرسہ عربیہ بدر العلوم میں قائم کشف حاصل ہوئے. اس جلسے کے اولی داعی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب
مدد اللہ العالی کئی نہیں ماہ قبل انہوں نے تاریخ پر چلائی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضری عمل میں آ یہاں آ کر کے انتہائی خوشی دلی مسرت محسوس ہوئی. ہمارا اسٹیج معتبر اسٹیج ہے. اس اسٹیج پر علماء بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، شعراء بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت و سعادت رکھے. سامعین کا ذمہ غفیر اور اس کے بعد اس سے پہلے طلباء کرام، طلباء نظام، عزیز طلباء کے پروگرامات مختلف عنوانات پر، مختلف موضوعات پر، تقاریر، نعت، نظمیں اور مکالمے کی شکل میں آپ حضرات نے سماعت فرمائے. دل انتہائی خوش ہوا. اللہ رب العالمین اس مدرسے کو خوب تر ترقیات سے ہمکنار فرمائے. تمام تر ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرمائے. پڑھنے والوں کی قوت حافظہ مضبوط فرمائے اور پڑھانے والوں کے دلوں کے اندر خلوص پیدا فرمائے. عزیزوں، ایک دلی خوشی کے محسوس ہوئی کہ کچھ جو مختلف عنوانات کے تحت جو مکالمے پیش کیے گئے، اس کے ذریعے سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پھیلنے کی برائیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ حضرت مولانا اور ان کی ٹیم بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے. بڑی مشکلوں سے یہ پروگرامات، یہ پورے طرح کا انعقاد ہوا کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بس یوں ہی راتوں رات پروگرام بن گیا اور حضرت مولانا کی دعوت پر یہاں شعراء حضرات علماء کرام تشریف لے آئے؟ نہیں، اس میں کئی ایک مہینوں کی راتیں شامل ہیں. پتہ نہیں آپ تو گھروں کے اندر چین سے سو جاتے ہوں گے، پتہ نہیں حضرت مولانا کو کتنی راتوں سے ٹھیک سے نیند نہیں آئی. ہاں میں خوب بخوبی اس بات سے واقف ہوں. میں مدرسے والا ہوں، میں مسجد والا ہوں، میں خانقاہ والا ہوں. میں جانتا ہوں علماء کرام کی مشکلوں کو، میں علماء کرام کی مصروفیات سے واقف ہوں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ان پروگراموں کو، جلسوں کو وجود میں لانے کے لیے کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. ان شعراء کو کتنی محنت سے سفر کرنا پڑتا ہے. اب قاری مزمل حیات صاحب ہمارے شہر لکھنؤ کے قریب تھے، نیلانچل ایکسپریس سے سفر کر کے بیچارے یہاں تک پہنچے. میں بھی رات سے بھاگا پورے طور پر کہاں سو گئے اڑیسہ 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے دیار میں آیا. قاری فردوس صاحب بھی کو دیکھیے، علاقے کے علماء کو دیکھیے. کوئی 100 کلومیٹر، کوئی 200 کلومیٹر، کوئی 500 کلومیٹر، کوئی 1000 کلومیٹر، کوئی 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے جلسے کی زینت بنا ہوا ہے. صرف اس وجہ سے آیا ہے تاکہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی بات بتا دی جائے، رسول اللہ کی بات بتا دی جائے، علماء امت تک پیغام پہنچا دے. بھولے بھی ہے لوگوں کو بھی بتا دیں، اے لوگو تم امام الانبیاء کے غلام ہو. ہاں تم رسول عربی کی کہنا ماننے کے لیے دنیا میں آئے ہو. تم امام الانبیاء کی امت میں پیدا ہوئے ہو. اے لوگو تم کو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے. تم اللہ سے ڈرنا سیکھو. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی سے نہیں ڈرنا پڑتا. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا. اے لوگو اللہ سے ڈرنا سیکھو، اسی کے سامنے جھکنا سیکھو، اسی سے اپنی بگڑی بنوانا سیکھو، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا سیکھو. ہاں اپنے دل میں عقیدہ لے آؤ، لا الہ الا اللہ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. سپر پاور ذات صرف سب پہ جو جلال ہے. دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں. اللہ سپر پاور نہیں، سپریم پاور ہے. اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے. اے لوگوں دنیا کے حالات سے ڈرا نہ کرو، دنیا کے حالات سے گھبرایا نہ کرو. فخر پر کوئی بھی آ جائے. آج مسلمان پریشان ہے، ابھی کم میں
مسلمان ڈرنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان بکنے والی قوم نہیں ہے۔ یہ مدرسے والے بزدل نہیں ہوا کرتے، مدرسے والوں نے ناک کو چلی چلوایا ہوا ہے۔ ہاں دنیا دیکھ رہی ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، جس کو اپنی سرحدوں پر بڑا ناز تھا، کون نہیں جانتا فلسطین کو، کون نہیں جانتا غزہ کو، کون نہیں جانتا اسرائیل کو، وہ طریقہ اسرائیل جو مظلوم فلسطینیوں کو آج دہشت گرد کہہ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ آتنکوادی ہے، جو اپنی زمین اپنی مادر وطن کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے ہزاروں بچوں کو غزہ مولی کی طرح قربان کر چکے ہیں، جن کی ہزاروں مائیں اور بہنوں کے سروں کے دوپٹوں کو اچھالا جا چکا ہے، ہزاروں جانوں کی شہادت پورے قوم کو پیش کر چکے ہیں۔ 1857 سے 1947 سے لے کر کے آج تک 75 سالوں میں اس اسرائیل طریقے نے وہ خونی کھیل کھیلا ہے، دنیا پورے طور پر جس کو جانتی اور پہچانتی ہے، لیکن آج دنیا اقوام متحدہ کہاں پر گیا ہے؟ کہاں پر گئے امن کی بات کرنے والے، کہاں پر گئے اپنے آپ کو امن کا دیوتا کہنے والے، جو ساری دنیا میں جو اپنے آپ کو امن کا دیوتا کہتا ہے؟ یہ شیطان امریکہ اس کو کیوں دکھائی نہیں دیتا کہ ظالم یہودی مظلوم فلسطینیوں کے خون سے ہونی کوئی اس کو نظر نہیں آتا؟ ہاں وہ سمجھتے ہیں اسلام مل جائے گا، وہ سمجھتے ہیں مسلمان ختم ہو جائے گا، وہ سمجھتے ہیں قرآن کا نظام ختم ہو جائے گا، اور مٹھی پر لوگوں نے نام کو چلی چپچایا ہوا ہے۔ آج دیکھ حماس، کون جانتا تھا حماس کو؟ میں خود بھی جانتا تھا، سرچ کرنا شروع کیا تب پتا چلا یہ غیور نوجوانوں کی جماعت ہے۔ ہاں یہ غیور نوجوانوں کی جماعت ہے، جنہوں نے رب ذوالجلال سے سودا کر لیا ہے اپنی جان کا۔ بدلے میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت کو خرید لیا۔ نہیں کروا انہیں کسی چیز، نہیں کرتے وہ ٹینکوں سے، نہیں کرتے وہ تلواروں سے، نہیں کرتے وہ ڈرتے وہ کلاشن کوف سے، نہیں کرتے وہ ہتھیار سے، نہیں کرتے وہ شیطان امریکہ سے۔ انہوں نے بتا دیا ہے سپر پاور امریکہ نہیں، رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ انہوں نے بتا دیا رب ذوالجلال کی طاقت کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہیں۔ رب جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں کم من فئة قلیلۃ وغلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ۔ جب رب ذوالجلال فیصلے کرنے پر آتا ہے، نہیں دیکھی جاتی۔ مسلمانوں نے کبھی بھی غیرات کے بل پر جنگ نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم پر جنگ جیتی ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا اتہاس ہے۔ یہ سب مدرسے والے ہیں، مدرسہ بزدل نہیں بناتا، مدرسہ حکمت پیدا کرتا ہے۔ یہ مدرسے والے تھے جنہوں نے انگریزوں کو ناکو چلی چلوایا۔ آپ کو پتا ہے یہ مدرسے والے تھے، مفتی محمود حسن دیوبندی مدرسے والے تھے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی مدرسے والے تھے، مفتی آدم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسے والے تھے، شیخ العلم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسے والے تھے، حضرت حکیم الامت مجد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسے والے تھے، حتما سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے والے تھے، حتما سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مدرسے والے تھے، حتما عبد الباری فرنگی مہدی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسے والے تھے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے والے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسے والے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسے والے تھے۔ یہ جتنے مجاہدین آزادی آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے مدرسے والے نظر آئیں گے۔ پتا چلا مدرسہ بزدلی نہیں بلکہ مدرسہ بہادری سکھاتا ہے۔ مدرسہ ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ اچھا کام کرتا ہے، ان مدرسوں کی خدمت کیجیے۔ یہاں پڑھنے والے طلباء کرام، طلباء نظام، پڑھانے والے علماء کرام مبارکباد کا مستحق ہیں۔ ابھی ہمیں پتا چلا ابھی ایک عزیز طالب علم ہمارے ساتھی کی انشاءاللہ دستاویزی کے عمل میں آئے گے۔ آپ حضرات اپنی آنکھوں سے رونق منظر بھی دیکھیں گے، جب کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے، جب کسی باپ کا لاڈلا حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کا دل اندر سے کتنی خوشی محسوس کرتا ہے، یہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، یہ صرف دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس باپ کا سینہ فخر سے کتنا چوڑا
ہمارے دل میں بھی آتا ہے کاش اس مسئلے پر میرا بیٹا ہوتا، وہ میرا امام ہوگا، مہینہ رمضان کا ہوگا، اس کی زبان ہوگی، اللہ کا قرآن ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، میں اس کا مقتدی ہوگا، وہ پڑھتا چلا جاتا، میں سنتا چلا جاتا۔ ہر باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اے میرے عزیز بھائیوں، اے میرے عزیز ساتھیوں، ان طلباء کرام، ان مدارس اور ان مراکز اور ان خانقاہوں اور ان علماء کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ بس یوں ہی رٹ لیا گیا، قرآن یاد ہو گیا؟ قرآن کریم یاد کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب، دنیا کے کوئی بھی مذہب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، دنیا میں اس وقت وہ بیش 1019 مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب کی اپنی ایک دھارمک کتاب ہے، ایک دھارمک گرنتھ ہے۔ آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کو اٹھائیے، آپ ہندو بھائیوں کی رامائن کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 19 پرکار کی رامائنیں چلتی ہیں، جس میں سے سب سے مشہور مہاویر والمیکی کی رامائن ہے۔ آپ پورے طور پر اس کو اٹھا کر کے دیکھیے، کسی بھی پنڈت سے جا کر کے پوچھیے، کوئی آپ کو رامائن کا حافظ نہ ملے گا، رامائن کا حافظ نہ ملے گا، رگ وید کا حافظ کوئی نہ ملے گا، یجروید کا حافظ نہ ملے گا، اتھروید کا حافظ نہ ملے گا، ساموید کا حافظ نہ ملے گا، بھوشیہ پران کا حافظ نہ ملے گا، کلکی پران کا حافظ نہ ملے گا۔ ہاں، یہ 18 قسم کی پرانی جو موجود ہے، 19 پرکار کی رامائن موجود ہے، کسی بھی دھارمک گرنتھ کا کوئی حافظ نہ ملے گا۔ یہ رحمت الجلال کے مقدس کلام کا معجزہ ہے کہ صرف ان کے ہندوستان کے اندر تقریباً 98 لاکھ کے قریب میں ان کے ہندوستان میں حفاظ کرام موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، چھوٹی بھائی تھوڑی یہ چائے ان چائے والوں نے بڑا برباد کر رکھا ہے۔ ایک چائے والے نے دیش برباد کر رکھا ہے اور دوسرا چائے والا ہمارا جلسہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چائے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا معجزہ، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک چھوٹی سی سورت آپ کو یاد کرنی ہے، ایک چھوٹی سی سورت آپ کو یاد کرنی ہے، آپ کتنا رکھتے ہیں، کتنا آپ اس کو، کتنا آپ اس میں اٹکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ حافظ القرآن، اس نے کتنی محنت کی ہوگی اللہ کا قرآن یاد کرتے ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھے سوئے رہتے ہیں، لیکن یہ طالب علم ساتھی، یہ مدرسے کے مدرس، وہ راتوں کو جگایا کرتے ہیں طلباء نظام کو، وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کا قرآن یاد کیا کرتے ہیں۔ آپ بستر کے اوپر، نرم گدوں کے اوپر، گرمی کا موسم ہے تو ایئر کنڈیشن میں، سردی کا موسم ہے تو لحاظ کے اندر سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، خواب غفلت میں بیدار کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے طالب علم ساتھی مدرسوں کی چٹائی کے اوپر، پورے طور پر ٹھنڈی فرش کے اوپر راتوں کو جاگ کر کے اللہ کا قرآن یاد کرتے ہیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى نازل القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لا أقسم بالشفع والليل وما وسع والقمر إذا اتسع لتركبن طبقا عن طبق۔ ہم تو بڑے سوئے رہتے ہیں، یہ راتوں کو جاگ کر کے اللہ کا قرآن یاد کیا کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے گھروں میں پڑے رہتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے طالب علم کے بارے میں سوچا کتنی راتوں کو جاگنا پڑا ہوگا، کتنی راتوں کو قربان کرنا پڑا ہوگا۔ تمہیں خبر ہے یہ طالب علم کی شان ہے جو اپنی ماں کو چھوڑتا ہے، اپنی ماں کو چھوڑتا ہے، اپنے باپ کو چھوڑتا ہے، اپنی بہن کو چھوڑتا ہے، اپنی گلی کو چھوڑتا ہے، اپنے محلے کو چھوڑتا ہے، اپنے بچپن کے ساتھیوں کو چھوڑتا ہے، اپنے نرم بستروں کو چھوڑتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ویران سے مدرسے میں آتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے، روکھے سوکھے چاول کھا کر کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اے طالب علم، کیا کہیں گے تیری
مدرسہ بند بولو. مسلمانوں ان طالب علم بھائیوں کی قربانیوں کو یاد رکھو گے. تھوڑا بہت جو دین باقی ہے انہی مدارس مساجد اور انہی علماء کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو داڑھیاں آج نظر نہ آتی, یہ ٹوپیاں آج نظر نہ آتی. یہ جو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں یہ انہی مدرسوں, انہی خانقاہوں اور انہی علماء کرام کا صدقہ ہے. ان کی خبرگیری کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں ہاں, اپنے مدرسے کو مضبوط بنانا ہے, مجبور نہیں بنانا ہے. ہم نے علماء کو مضبوط بنانے کے بجائے مجبور بنا دیا ہے. اے لوگوں, اپنے علماء کو ہر اعتبار سے مضبوط بناؤ, انہیں مجبور نہ بناؤ. ان کو تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ان کو رشید لے کر آپ سے چندے کی بھیک نہ مانگنی پڑے. جب بھی میں کسی عالم کو جب اس کے ہاتھ میں چندے کی رشید دیکھتا ہوں تو میں خون کے آنسو ہوتا ہوں. ہائے میری قوم کو کیا ہو گیا. آج ایک رات ایک قوالی پڑھنے والے قوال کو قوالا کو 1-1 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. ایک ناچنے والے نچنیاں کو 1-1 رات کے لیے 1 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. ایک غزل کا شاعر 1-1 رات کا 1 لاکھ روپے لے رہا ہے. اور یہ علماء, یہ حفاظ, یہ مسجد کا امام, ان کو 10,000 روپے دینے میں پیٹ میں درد محسوس ہوتی ہے. ہاں ہاں مسلمانوں, پھر مجھے کہنے دیجئے, جو قوم 1-1 رات میں حفاظوں کو 1-1 لاکھ روپے دیتی ہو, ناچنے والوں کو 1-1 لاکھ روپے دیتی ہو, اور مسجد کے امام کو 10,000 دینے سے قاصر لیتی ہو, اس قوم میں پھر ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے, امام پیدا نہیں. اے لوگوں, ان کی خبرگیری کرو, ان کی خبرگیری. اگر تم نے آج ان کی خبرگیری نہیں کی تو کل کو دن دور نہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم سے روٹھ نہ جائے اور اس نعمت کو تم سے چھین نہ لے. میں نے یہ بات کیوں کہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک فتویٰ دیا ہے. فتویٰ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. رب کا فتویٰ یہ ہے, اے لوگوں جتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں, پہلے تو رب کا یہ فرمان سنو, ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو, گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم گننا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو, میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے, تم گن نہیں سکتے. اللہ کیسے نہیں گن سکتا؟ آنکھ تیری نعمت ہے, میں نے تو گن لیا 1 ہے. کان تیری نعمت ہے, میں نے تو گن لیا 2 ہے. رب فرماتا تو سمجھا نہیں. اس کا معنی اگر تجھے سمجھنا ہے تجھے امام آلوسی کو پڑھنا پڑے گا. امام آلوسی کو پڑھنے کے لیے روح المعانی اٹھانی پڑے گی. روح المعانی کی 4تھی جلد کھولنی پڑے گی, صفحہ 178 کھولنا پڑے گا. رب اس میں معنی سمجھاتا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اے میرے بندے تو میری ایک نعمت آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا. اللہ کیسے نہیں دے سکتا؟ آنکھ تیری نعمت میں نے تو گن لیا, تو کہتا نہیں گن سکتا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے بتا جب سے تم نے آنکھ کھولی کیا کیا دیکھا, کتنا دیکھا, کہاں دیکھا. آپ گن کے بتا, گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. کان نعمت ہے, یہ تو تو نے گن لیا, لیکن کان سے کیا کیا سنا, کہاں سنا, کب سنا, کتنا سنا, یہ گن کے بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا. پیر میری نعمت ہے, تو نے گن لیا, ذرا یہ تو بتا ان پیروں سے چل کے کہاں گیا, کب گیا, کتنا چلا, اب تو نہیں بتا سکتا. اب میرے بندے اگلے سن, ہاں ہاں تو میری نعمتوں کی قدر کر. لئن شکرتم لأزیدنکم, لئن شکرتم لأزیدنکم, تو میری نعمتوں کی قدر کر, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اس میں زیادتی کروں گا, اور اس میں اضافہ کروں گا, اور اس میں بڑھاؤں گا. اب امام راضی کو پڑھیے, تفسیر کبیر میں امام المفسرین علامہ راضی لکھتے ہیں, رب جلال فرماتا ہے اے میرے بندے میری ہر نعمت پہ میرا شکر ادا کر. پھر امام راضی نے الگ سے ایک باب قائم فرمایا جہاں زمین اللہ کی نعمت ہے, آسمان اللہ کی نعمت ہے, ستارے بھی اللہ کی نعمت ہے, سیارے بھی اللہ کی نعمت ہے, درخت بھی اللہ کی نعمت ہے, شجر حجر بھی اللہ کی نعمت ہے, جمادات بھی اللہ کی نعمت ہے, نباتات بھی اللہ کی نعمت ہے, وہی علماء کا وجود بھی اللہ کی نعمت ہے,
خطبہ کا وجود بھی اللہ کی نعمت ہے، حافظ کا بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، مدرسوں کا قائم ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، مدرسوں کا مسجدوں کا بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، علماء کا جمع ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، شعراء کا جمع ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، قاضیوں کا خاندان میں پیدا ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اے میرے بندے نہیں شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے میرے ان علماء کی قدر نہیں کی، اب میں اپنے الفاظ میں اس کی تفصیل کرنے لگا ہوں۔ اے میرے بندے اگر تم نے میرے ان علماء کی قدر نہیں کی، ان خطباء کی قدر نہیں کی، ان مدرسوں کی قدر نہیں کی، ان مسجدوں کی قدر نہیں کی، ان حافظوں کی قدر نہیں کی، ان طالب علموں کی قدر نہیں کی، تو خوب یاد رکھو فَلَئِن كَفَرْتُمْ۔ امام المفسرین علامہ راضی نے یہاں پر کفر کے دو معنی بیان کروائے، ایک معنی انکار کرنے کا، دوسرا معنی شکریہ ادا نہ کرنے کا۔ اے میرے بندے اگر تو نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، اگر تو نے میرا ساتھ نہیں دیا، اگر تو نے میرا کہنا نہیں مانا، تو یاد رکھ ان عذابی لشدید، میں تجھ سے نعمتوں کو چھین لوں گا اور ایسی کوئی نعمتیں دے دوں گا جو اس کی قدر کرتے ہیں اور تجھے اس نعمت سے محروم کرتے ہیں۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ مفتی سلمان کا فتویٰ ہرگز نہیں، یہ رب جلال کا فتویٰ ہے، یہ رحمان کا فتویٰ ہے۔ اور ہمارے شیخ اخلوص ہے، شیخ اخلوص ہے تقریباً 400 کلومیٹر دور، یہ کشی ضلع پڑتا ہے، کشی نگر، یہ بہار اور یوپی کا بارڈر ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب وہاں بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں۔ 2015 میں میری پہلی حاضری ہوئی، حضرت نے ختم بخاری کے معاملے پر مجھے یاد فرمایا۔ وہاں جب میں گیا تو مجھے ایک عجیب بات بتائی گئی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آوازیں بچا رہی ہیں، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ان آوازوں کو خاموش کیجیے، آپ اتنی تیز بولتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے۔ بھائی جو ادھر آواز آ رہی ہے ذرا خاموش ہو جائے۔ اللہ کے بندوں، کھانا کھلانے والے رضاکار حضرات اپنی آواز کو ذرا پست رکھیں۔ آپ اتنے، میں مائک سے بول رہا ہوں آپ تک میری نہیں پہنچ رہی ہے اور آپ بغیر مائک کے پہنچا رہے ہیں، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ماشاءاللہ کام کو بند نہیں کر رہا، لیکن آپ کی آوازیں اسٹیج تک نہ آئے بہتر ہوگا، کیونکہ جب مجمع سے یہ آواز آتی ہے تو ذہن منتشر ہوتا ہے اور خیال کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، موضوع تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا کیجیے۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سامعین بہت ہی جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک فرمائے۔ اللہ ساری جتنی اراکین کمیٹی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق عز نصیب فرمائے۔ سب کے نام میں واقف نہیں، اللہ سب کے ناموں کا اعلان کرنا یہاں ضروری ہے۔ اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، اللہ تو تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تو خلوص کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ حالانکہ یہ آیت تو قربانی کے متعلق ہے، لیکن علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مدہن میں لکھا، اس کا اطلاق تمام کے تمام نیک کاموں پر ہوا کرتا ہے، جتنے نیک کام ہیں سب کی بنیاد تقویٰ ہی ہے۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے، تو دل کے اندر بس طلب ہونی چاہیے، بس اللہ اس پر اجر آپ کو عطا فرما دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، کشی نگر ایک علاقہ پڑتا ہے، ہمارے یوپی اور بہار کا بارڈر ہے۔ 2015 میں میری حاضری ہوئی، مفتی سعید صاحب نے بتایا حضرت یہاں سے 30 کلومیٹر دور کچھ گاؤں ایسے ہیں جو آج سے پہلے علماء کے گھر ہوا کرتے تھے، وہاں علماء تھے، خطبہ تھے، بڑے علماء تھے، لیکن آج وہ علاقہ حافظوں سے محروم ہو گیا، قاریوں سے محروم ہو گیا، علماء سے محروم ہو گیا، اور آج حالات یہ بن گئی مسجدیں ویران ہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے ہم اپنے یہاں گورکھپور سے یا کشی نگر سے اپنے مدرسے سے طالب علموں کو بھیجتے ہیں، تب وہاں جنازہ ہوتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں وہ علاقہ بالکل بنجر ہو چکا ہے، حافظوں کو ترس رہا ہے، عالموں کو ترس رہا ہے، کوئی وہاں آج حافظ عالم موجود نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ بقول آپ کے آج سے 20 سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے وہاں تو علماء اتنے تھے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضرت نے ٹھنڈی سانس لی، کہا کیا بتاؤں، آج سے 20 سال پہلے تو علماء کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے علماء کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ عالم وہاں مدرسہ کھولے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے،
تھے، وہ مسجدوں میں اذانیں کہتے تھے اور علماء اور عوام کی خوشامد کرتے تھے، بھائی آ کر کے نماز پڑھ لیجئے، خوشامد کرتے تھے، بھائی اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیجئے، ان کو اللہ کا قرآن پڑھا دیجئے، ان کو ناظرہ ہی پڑھا دیجئے۔ لیکن وہ لوگ علماء کو گالیاں دیتے تھے، اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، عالموں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جب ان کو بلانے جاتے بدلے میں ان کو گالیاں ملتی۔ وقت کے علماء نے مشورہ کیا اب ہم اس علاقے میں نہیں رہیں گے، سب نے متفقہ طور سے اس گاؤں کو خالی کر دیا، سب نے ہجرت کر لی، کچھ نے آ کر کے گورکھپور میں پھر طور پر قیام کر لیا، کوئی کشی نگر کے علاقے میں آ کر کے آباد ہو گیا، کوئی شہر لکھنؤ کی طرف کوچ کر گیا۔ نتیجہ یہ نکلا وہ بستی علماء سے خالی ہو گئی، حفاظ سے خالی ہو گئی، اللہ کے دوستوں سے خالی ہو گئی۔ 20 سال کے بعد علماء کو گالیاں دینے والے تو چلے گئے، لیکن ان کی نئی نسل کلمہ طیبہ کو ترس گئی۔ آج ان کو کلمہ طیبہ یاد نہیں ہے، آج ان کو آزان کا معنی یاد نہیں ہے، آج ان کو قرآن پڑھانے والا کوئی ملتا نہیں ہے۔ مولانا فرمانے لگے ابھی 10 مہینے پہلے 4-5 لوگوں کا انتقال ہو گیا، ان کو بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دیا گیا۔ جب مجھے پتا چلا ہم لوگ گئے اور جا کر کے قبرستان میں جا کر کے جنازے کی نماز ادا فرمائی۔ ہاں آپ اندازہ لگائیں کتنے حالات سنگین ہیں۔ یہ میں اپنے یوپی کی بات بتا رہا ہوں، میں نے ٹھنڈی سانس لی، میں نے کہا میاں میں نے کہا حضرت مفتی صاحب مجھے قول یاد آ گیا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اے لوگو اگر تم نے پورے طور پر بنا وجہ کسی عالم کو گالی دے دی، کسی حافظ کو گالی دے دی، کسی قاری کو گالی دے دی تو رب ذوالجلال تمہاری 7 نسلوں میں حافظ اور عالم پیدا نہیں ہونے دے گا۔ ہاں گالی دینے والے تو چلے گئے، سزا ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں۔ مجھے اپنے فکر اسلام علامہ سید علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یاد آ گیا۔ حضرت نے آج سے 30 سال پہلے برما کا دورہ کیا تھا، برما کی سرزمین پر جا کر کے دیکھا برمی مسلمان علماء کا ساتھ نہیں دیتے، یہ عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ مفکر اسلام برما کی سرزمین پر پورے طور پر کہہ کے آیا تھا اے برمی مسلمانوں تم اپنے علماء کو گالیاں دیتے ہو، تم قاریوں کو گالی دیتے ہو، قرآن پڑھنے والوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اللہ تم پر ظالم کتوں کو مسلط کرنے والا ہے۔ مفکر اسلام تو کہہ کے چلا گیا۔ 22 دسمبر 1999 کو مولانا علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن 30 سال کے بعد دنیا نے دیکھا رب ذوالجلال نے ایک بدھسٹ قوم کو پیدا کیا جس نے برمی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، جس نے برمی مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ اس بدھسٹ قوم نے ان کے بچوں کو گازر مولی کی طرح
کی کوئی خبر نہیں۔ اے لوگوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے مدرسے لے علماء کی قدر کرو۔ اب وہ وقت دور نہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نوجوانوں کو پڑھ لیا گیا، پڑھنا سیکھو، ان کو پڑھتے ہی نہیں ہو۔ ہماری قوم جو پڑھنے والی قوم تھی، بولنے والی قوم تھی، آج اس نے بولنا بھی چھوڑ دیا۔ عجیب مسئلہ ہے معذور ذکر صاحب، قاری مزمل اللہ صاحب، عجیب معاملہ ہماری قوم کا۔ جہاں پر کہا جاتا ہے خاموش رہنا ہے، وہاں پر خوب شور مچائے گئے، خوب نعرے لگائے گئے، اور جہاں کہا جائے گا بولو وہاں گونگی بن جائے گی۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ مسئلہ یہ ہے رد المختار، فتاوی شام، تنویر الافسار، ہدایہ شریف، کنایہ شریف، بنایہ شریف، عنایہ شریف، جتنی شریف کتابیں ہیں ساری کھول کر کے دیکھ لیجئے۔ مسئلہ درج ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے آئے تو لا سلام ولا کلام، نہ کوئی نماز پڑھو نہ کوئی بات کرو۔ امام صاحب کا جتنی دیر خطبہ چالو رہے گا، حضرت جی کی اتنی دیر تقریر چالو رہے گی۔ جتنی دکان کی باتیں ہیں، مکان کی باتیں ہیں، دوستوں کی احباب کی باتیں ہیں، گھر کی شکایتیں ہیں، سب جمعے کے دن جمعے کے خطبے میں ہماری ہو جاتی۔ وہاں پر ہمیں خاموش رہنے کا، ہماری قوم خوب بولے گی۔ اور یہاں قاری مزمل حیا صاحب، قاری فردوس صاحب بار بیچارے کہہ رہے کہو سبحان اللہ نہیں کہتے۔ ان کے باپ کا کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ میں آپ سے ایک بار بھی نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ کہیں، ایک بار بھی نہیں کہوں گا۔ مفتی سلمان کے باپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ آپ کا ہوگا نا، ماشاءاللہ۔ اب آپ کسی ایک کی سمجھ میں آیا ماشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، ہر الحمدللہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، ہر اللہ اکبر صدقے کا ثواب رکھتا ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ صدقے کا ثواب۔ یہ آپ کو صدقے کا ثواب دلانا چاہتے ہیں، آپ لینے نہیں چاہتے۔ خوب کہا کرو سبحان اللہ، خوب کہا کرو الحمدللہ، خوب کہا کرو اللہ اکبر، خوب پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ تمہارے اللہ اکبر کی تکبیر سے باطل طاقتوں کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ اللہ اکبر والے تھے میدان بدر میں 313 جنہوں نے 1000 کو لشکر جرار کو ناگو چلے چکوا دیا تھا۔ یہ اللہ اکبر والے تھے، یہ نعرہ تکبیر والے تھے۔ اور آج جب کوئی مجاہد ہمارا نعرہ تکبیر پڑھ کر کے دشمنوں پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ دشمن گولی بات میں رکھتی ہے، نعرہ تکبیر اللہ کا سن کے آدھا پہلے ہی مر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور ادھر سے گولی آتی ہے، ہمارا نوجوان، ہمارا وہ مجاہد، یہ حماس یہ نوجوان نہیں ہے، یہ مجاہد ہیں، یہ اسلام کے سپاہی ہیں، اسلام کی سرحدوں کے سپاہی ہیں۔ انہیں غلط